بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th ماہد آج ہم اپنا ذات و طالبین کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ تیسرا سبق ہے ہمارا پہلا باب۔ پہلا باب جو ہے ہمارا اس کے اندر ہے فی جوامع الکلام و منابع الحکم والمواعظ الحسنہ۔ پہلا باب ہمارا جامع کلمات، حکمت کے سرچشمے اور اچھی نصیحتوں کے بارے میں ہے۔ یہ اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی کہ ایسی احادیث ہم پڑھیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے اچھے الفاظ میں، تاکہ ہم اس میں جو ہے وہ عمل کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا سکیں جنت میں اور جنت میں جا سکیں۔ پہلی حدیث شروع کرتے ہیں ہم۔ اس حدیث کا عنوان ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ آپ نے اس کے جو ہے وہ اعراب دھیان سے سننے ہیں، اس کو یاد کر لینا ہے، کیونکہ اعراب لگانے کے لیے آتے ہیں پیپر میں حدیث میں۔ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بے شک الاعمال اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی ہے ما نوی جس کی وہ نیت کرے۔ فمن کانت ہجرتہ پس جس نے ہجرت کی اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ پس اس کی ہجرت ہوگی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ومن کانت ہجرتہ اور جس نے ہجرت کی دنیا دنیا کی طرف، یصیبہا اس کو کمانے کے لیے، اب امراتن یا کسی عورت سے یتزوجہا نکاح کرنے کے لیے، فہجرتہ پس اس کی ہجرت ہوگی الی ما ہاجر الیہ اسی طرف جس کی غرض کے لیے اس نے ہجرت کی۔ ایک دفعہ اس حدیث کا ترجمہ دوبارہ سن لیں بامحاورہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کاموں کا دار مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے۔ پس جس نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت ہے اللہ اس کے رسول کے لیے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو جس نے جس غرض کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے ہوگی۔ اس حدیث کو ارشاد فرمانے کا مقصد، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت نازل فرماتے ہیں، اس کا شان نزول ہوتا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی۔ اسی طریقے سے حدیث کا شان ورود ہوتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ کیوں ارشاد فرمائی۔ جو ہے عرب میں ایک صحابی تھے قیس صحابی تھے، انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ انہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، وہ مکہ میں ہی تھے، تو مدینہ کی ایک عورت جس کا نام قیس تھا، اس نے آپ صلی اللہ ان صحابی کی طرف پیغام بھجوایا کہ اگر تم ہجرت کر لو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ تو وہ صحابی رسول جو ہے انہوں نے ہجرت کر لی، اور اس لیے ہجرت کی تاکہ وہاں پہ وہ جا کے اس سے کیا کر لیں، نکاح کر لیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جو انسان جس چیز کے لیے ہجرت کرے گا اس کو جو ہے مطلب اسی کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ نیت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نیت دنیا کمانے کی غرض سے کرتا ہے تو اس کو اسی کے مطابق جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ اچھا جی، آگے ہے اس حدیث کی فضیلت۔ یہ حدیث بہت ہی عظیم الشان ہے، اور کسی بھی تقریباً جو ہے مصنف نے سب سے پہلے جو حدیث کا سبق شروع کیا وہ اس سے شروع کیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہوتا ہے؟ نیتوں پر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انسان کے کل اعمال کی 3 قسمیں ہیں۔ اول وہ عمل جس کا تعلق دل سے ہو، دوم وہ عمل جس کا تعلق زبان سے ہو، سوم وہ عمل جس کا تعلق اعضاء سے ہو۔ اس حدیث کا تعلق ان تینوں ہی کے ساتھ ہے، اس لیے اس وجہ سے اس حدیث کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس کو ثلث علم کہا جاتا ہے، یعنی کہ تہائی علم۔
علماء عموماً اس حدیث سے ہی اپنی کتابوں کو شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں تاکہ پڑھنے پڑھانے والے اپنی نیتوں کو اول ہی سے درست کر لے کہ ہم یہ حدیث کا علم کس لیے حاصل کر رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے یہ شروع میں حدیث پیش کر دی جاتی ہے تاکہ نیتیں درست کر لی جائیں۔ اعمال، یہ عمل کی جمع ہے۔ عمل اور فعل کو بعض علماء نے مترادف بتایا، اور لیکن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرق ہے، فعل عام ہے، اختیاری اور غیر اختیاری دونوں پر اس کا اطلاق ہے، برخلاف عمل کے یہ صرف اختیاری پر ہی بولا جاتا ہے۔ آگے لفظ ہے نیات۔ نیات یہ نیت کی جمع ہے، اور علماء نے نیت کی 3 قسمیں بیان کی ہے۔ نمبر 1، نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ مثلا ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اگر اس نے نیت کی ہے تو نماز ہے، ورنہ وہ ایسے ہی کھڑا ہے۔ نمبر 2، نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا۔ مثلا نیت کے ذریعے ظہر اور عصر کی نماز میں فرق کرنا کہ میں نیت کرتی ہوں ظہر کی نماز کے عصر کی نماز۔ اور تیسری ہے نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کرنا۔ مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اب نیت سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور معبود کے لیے پڑھ رہا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا جو صحیح نیت سے کیا گیا ہو، اگر نیت صحیح نہیں تو وہ عمل فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ضروری ہے، اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ عورت کو خاص طور پہ ذکر کیوں کیا گیا؟ دنیا میں عورت بھی داخل تھی تو پھر عورت کو مستقل ذکر کیوں کیا گیا؟ محدثین نے اس کے کہیں جواب دیے ہیں کہ چونکہ ایک عورت کا ہی واقعہ اس لیے خصوصی سے اس کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ اس وقت ارشاد فرمائی جب وہ صحابی رسول مکہ سے مدینہ صرف اس لیے انہوں نے ہجرت کی تاکہ وہ کیا کر سکیں، ان صحابیہ سے نکاح کر سکیں، اس وجہ سے عورت کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو انسان نے ان کے ساتھ ہمدردی کی، اپنی جائیداد مال وغیرہ ان کو دینا چاہا، یہاں تک کہ بعض انسان نے اپنے مہاجر بھائی سے یہ کہا کہ میری بیویوں میں سے جو تم کو پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ تو اس بات کا احتمال ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ مکہ میں مال اور بیویوں سب کو چھوڑ دو، مدینہ میں جو سب کچھ مل جائے گا، مال بھی عورت بھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں ہی کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تیسرا جواب یہ بھی ہے کہ عورت بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، اس وجہ سے عورتوں کو خاص طور سے ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث کی تھوڑی سی لغوی صرفی تحقیق ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اعمال عملن کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے دل کا ارادہ۔ نوا ینوی نیتن بمعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ امرئن بمعنی مرد، اس کی ضد امراتن آتی ہے بمعنی عورت۔ ہجرت ترک وطن، اصطلاح میں ہجرت کے 2 معنی آتے ہیں، ترک وطن اور دوسرا ترک معیشت یعنی کہ گناہ کو چھوڑنا۔ یہاں پر پہلا ہی معنی مراد ہے یعنی کہ وطن کو چھوڑنے کے بارے میں حدیث ذکر کی گئی ہے۔ دنیا موجودہ زندگی، دنا یدنو دنون کسی چیز کا قریب ہونا۔ یہ حدیث آپ نے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے بار بار سن لینا اور اس کو یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اگلا سبق ہم پھر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔